ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت جس عظیم عنوان کی فہم و تفہیم کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی عنوان نہیں ہے، یہ وہ عنوان ہے جس پر ہماری زندگیاں کھپ گئیں۔ کسی کی اس عظیم الشان کام میں 50 سال لگے، 40 سال لگے، 3 سال لگے، 20 سال لگے، کوئی نیا ساتھی ہے 10 سال سے، 5 سال سے، اور سب کے سب اس اعتماد کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کام میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کام ہمیں صحیح رخ پر لے جائے گا، اور دل کے اندر یہ بھی اعتماد ہے کہ یہ کام ہمیں دھوکہ نہیں دے گا، یہ کام ان کے ذمہ دار اور عمائدین اور تمام متعلقین کے کندھوں پر دھیرے دھیرے چل رہا ہے۔ اس کام کا کوئی مالک نہیں، ہر ایک وہ ساتھی جو بھی اس کام کے لیے قربانی دے، وہ سب کے سب اس کام کا ساتھی ہے، دل دادا ہے، ہمدرد ہے، اور اس کام کا ہم نوا ہے۔ اسی لیے ہمارے کام کا نام ہے جماعت۔ جب بھی ہم کہتے ہیں جماعت کا کام، جماعت کا کام، جماعت کا کام، یہی جملہ ہم روز اول سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بھئی جماعت میں چلو، جماعت کا جوڑ ہے، جماعت کے کام کا مشورہ ہے۔ تو ہم جماعت 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 جو لفظ ہمارے دماغوں میں روز اول سے گھوم رہا ہے، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ اکیلے انسان کا کام نہیں ہے،
ایک انسان کا، ایک فرد کا اور ایک شخص کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے۔ سب مل کر ہم گشت کرتے ہیں، سب مل کر ہم جماعت میں جاتے ہیں، سب مل کر ہم تعلیم کرتے ہیں، سب مل کر ہم جوڑ کرتے ہیں، سب مل کر ہم تشکیل کرتے ہیں، سب مل کر ہم اجتماع کرتے ہیں۔ ہر ایک ساتھی کا اس کام میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا حصہ ذمہ داروں کا ہے۔ بقول حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ کام کسی کی ملکیت نہیں، جو جتنی قربانی دے گا وہ اتنا ذمہ دار بنے گا، جو جتنے اخلاص کے ساتھ چلے گا اتنی ہی اس کو استقامت ملے گی، جو جتنا صفات والا بنے گا وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور جو جتنا مجاہدہ کرے گا وہ اتنا ہی کام کو آگے بڑھائے گا، اور جو جتنا لوگوں کے سما خراشی کو برداشت کرے گا اتنا ہی وہ کام کو پھیلائے گا۔ حضرت ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے تھے، سادگی کی تلقین کرتے تھے، مل جل کر رہنے کی تلقین کرتے تھے، اپنا کر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ ہمیشہ حضرت کی یہی بات لوگوں کے کانوں میں گونجا کرتی تھی، ہر ساتھی کو اپنا ہاتھ پیر سمجھو، ہر ساتھی کو اپنا معاون سمجھو، ہر ساتھی کو اپنا رفیق سمجھو، کسی کو فریق نہ سمجھو۔ روز اول سے اس کام میں سب کو لے کر چلنے کا مزاج بنایا گیا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میاں جی ملاقات کے لیے جماعت کو لے کے آئے تو حضرت نے پوچھا، میاں جی کیسا آنا ہوا؟ کہا جی حضرت جی آپ سے ملاقات کے لیے جماعت لایا ہوں۔ تو حضرت نے کہا، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ، تم نے کام کو ستیہ ناش کر دیا۔ ارے مجھے ملانے لے آئے، مجھ سے ملاقات کی تشکیل کی تم نے؟ کہو میاں جی میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، کل کسے ملانے لاؤ گے؟ کہا میاں جی ہمارا کام اللہ سے ملانے کا ہے، بندوں سے ملانے کا نہیں ہے، ہمارا کام خالق سے ملانے کا ہے، مخلوق سے ملانے کا نہیں ہے، اور تم مخلوق سے ملانے لائے ہو، اور مخلوق آج ہے کل نہیں، خالق ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ کہا میاں جی آئندہ ایسی تشکیل نہ کرنا، آئندہ ایسی تشکیل نہ کرنا، جو مخلوق کے ساتھ تم اگر جوڑو گے تو مخلوق کے ساتھ کام بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر حضرت سمجھایا کرتے تھے، دیکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ کے رسول کے پیشانی پر حضرت صدیق اکبر بوسہ دیے، امت کو سنبھالا، اور ادھر عمر فاروق اپنے آپ کے اپنے قابو میں نہیں ہے، اور عمر فاروق کی طبیعت عجیب شدت والی بن گئی، اور حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ حضرت گئے، عمر فاروق کو بٹھایا، عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بٹھا دیا۔ پھر کہا بھائی سنو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر، پیغام لے کے تشریف لائے اور پیغام سنایا، پیغام پہنچایا، پیغام دے دیا، پیغام اچھی طرح سنا دیا، اور اس پیغام پر عمل کر کے خود بتایا۔ اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں 1,24,000
سب کے سب آئے، پیغام دے دیے، اللہ کے پاس چل دیے۔ تو حضور بھی آئے، پیغام دیے، اللہ کے پاس چل دیے۔ بس چلے گئے تو چلے گئے۔ اگر حضور کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائے، کیا تم لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر پیچھے چلے جاؤ گے؟ جب یہ آیت سنائی تو سب کے سب دنگ رہ گئے، خاموش۔ پھر صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ غور سے سنو، جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اچھی طرح کہ حضور اللہ کے پاس چلے گئے۔ فَإِنَّ محمد قد مات، سنو حضور کا وصال ہو گیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آپ علیہ السلام رخصت ہو گئے، حضور چل بسے۔ اور اللہ کی عبادت کرنے والا سن، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ اشارہ دے دیا، تم کلمہ پڑھے ہو اللہ کا، تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ شخصی پرست نہیں ہوتے۔ کون نہیں ہوتے؟ شخصی پرست نہیں ہوتے، حضرت آپ، حضرت آپ، حضرت آپ نہیں، اللہ۔ یہ شخصیت پرست نہیں ہوتے، حضور رہیں یا نہ رہیں اللہ تو ہیں۔ تم سجدہ کس کو کرتے تھے؟ رکوع کس کو کرتے تھے؟ تکبیر کس کی باندھتے تھے؟ نماز کس کی پڑھتے تھے؟ نیت کس کی کرتے تھے؟ جس کے نیت کرتے تھے، جس کے لیے تکبیر باندھتے تھے، جس کے لیے قرات کرتے تھے، جس کے لیے رکوع کرتے تھے، جس کے لیے سجدہ وہ ہے یا نہیں؟ جب وہ ہیں تو پھر پریشان ہونے کیا ضرورت؟ کرو عبادت، اپنی عبادت میں جمے رہو، اپنی عبادت کرتے رہو، اپنا مجاہدہ کرتے رہو، اپنے آپ کو اللہ کے تابع دار بنا کر رکھے رہو۔ اس میں کسی بھی طرح کی تمہارے اندر جنبش نہیں آنی چاہیے، اور تم استقامت کے ساتھ جو کام کرتے تھے وہ کام کرتے رہو۔ اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ اور یہی بات مولانا الیاس صاحب نے کہی کہ شخصیتوں کی طرف جوڑو مت ہو میاں جی، اس لیے میوات والے کم سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے واضح مثال دیا، رہے بھائی شخصیت پرستوں میں جوڑو مت، حضرت 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 حضرت۔ شخصیت آج ہم ہیں، کل ہماری جگہ کوئی اور رہے گا، اشخاص بدلتے رہیں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کہا، حضرت مدنی نے جب پوچھا، ارے بھائی کیا ہو رہا ہے یوسف، مولوی یوسف کیا ہو رہا ہے؟ کہا حضرت بس اللہ کام چلا رہا ہے، بس یوں سمجھیے کہ لینے والے کا ہاتھ بدل گیا، دینے والا نہیں بدلا۔ مولانا الیاس کا ہاتھ تھا، اب یوسف کا ہاتھ ہے۔ فقر کے بعد، فقر و فاقے کے بعد یہ جملہ کہا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے۔ اتنی تنگی آ گئی تھی مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں، مولانا یوسف صاحب باہر تشریف لائے، 16 ساتھی تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کتنے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کبھی تاریخ دعوت پڑھا کرو، دعوت کی تاریخ پڑھو، دعوت کے واقعات سنو، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں سنو، کام کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانی دی۔ سمجھتے نہیں بات کو، بیٹھ جاتے ہو رات کو۔ سمجھو، جاہل تبلیغی مت بنو۔ جاہل تبلیغی کسے کہتے ہیں؟ اسے پتہ ہی نہیں کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمے کے عقائد کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، رسالت کے شعبے کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں دعوت کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں، بدی کسے کہتے ہیں۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی بات مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہا ایک دن وہ آئے گا، علم کی دوری، ذکر سے محرومی، علم کی دوری، ذکر سے محرومی، تمہاری دعوت تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔
کیا مطلب ہے؟ تم نادان ہوتے چلے جاؤ گے، تم جانو گے نہیں میں کیا بول رہا ہوں، جنون میں بک رہا ہوں کیا کیا۔ جب دورہ پڑتا ہے پاگل پنے میں، منہ میں جو آیا لوگ بکنا شروع کر دیتے ہیں، بکواس۔ فرمایا کہے گا، فرمانے والے کا پتہ نہیں چلے گا، فرمایا بولتا رہے گا۔ اسے پوچھو کس نے فرمایا، کہاں کی فرمائے بھئی، کہاں کی کون فرمائے، کب فرمائے، کس وقت فرمائے، کس سے فرمائے، کیوں فرمائے، پتا ہے؟ دعوت کا کام اتنا عظیم کام، اور ہم اسی کام کی سمجھ سے ناواقف۔ آج ہماری علم کی دوری نے اس نوبت تک لا کر کام کو پہنچا دیا۔ صاف سنو میری بات، آج علماء سے کٹنے کی وجہ سے، علم سے کٹنے کی وجہ سے، بزرگوں کی کٹنے کی وجہ سے، ذکر سے کٹنے کی وجہ سے آج ہم فراست سے محروم ہو گئے، اور وہ فراست ہمارے اکابر کو 20 سال پہلے ہی حاصل ہو گئی تھی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ 20 سال پہلے ہی وہ فراست حاصل ہو گئی تھی، لیکن وہ فراست منتقل کرنے میں 20 سال لگ گئے۔ دھیرے دھیرے میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا، جب پیش آتے ہوئے حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، علم سے دور نہ ہو جانا، اور حضرت کا بیان سنو، اہل السنت والجماعت کی پورے عقائد بیان کرتے تھے، اہل السنت والجماعت کی پورے عقائد بیان کرتے تھے، اور عقائد کے ساتھوں ساتھ بتاتے تھے ایمان کا یہ شعبہ ہے، ایمان کا یہ شعبہ ہے، ایمان کا یہ شعبہ۔ ایمان ایمان ایمان، زیادہ سے زیادہ ایمان بولو۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ایمان کے اجزاء پر ایمان قائم ہے۔ ایمان کے الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ ایک آدمی قرآن پر ایمان لایا۔ غور سے سننا، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں سبق دے رہا ہوں، اور اس سبق کے بعد آخر میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ کیا انشاءاللہ میں دمش لینا بریانی کی خوشبو سننے کے بعد بھی؟ ارے بھئی کہو گے؟ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ پورے قرآن پر ایک آدمی ایمان لایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سب ایمان ہے نا بھائی؟ ارے بھائی یہ سب ایمان ہے نہیں ہے؟ پورے فرشتوں پر ایک آدمی بول رہا ہے میں پورے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، خبر میں منکر نکیر ہے نا، ہاں، اور ہمارے پاس کرامن کاتبین ہے نا، ہاں، ان میں سے ایک جنے کو نہیں مانتا مولانا، میں کسی جنے نہیں مانتے، وہ منکر ہے، دیکھو ہاں، ارے اسے نکو بھائی۔ اگر ایک فرشتے کا بھی انکار کرے تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، سب کو مانتا ہے۔ مولانا وہ قرآن پاک میں وہ الف لام میم ہے نا مولانا، جی ہاں، وہ برائے کرم وہ الف کو یہ نکال دو مولانا، لام میم سے مان لے تو، میں بقیہ سب مانتو، الف کو نہیں مانے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ الف کو نہیں مانا تو کافر، ایک فرشتے کو نہیں مانا تو کافر۔ والقدر خیرہ وشرہ، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر اس میں شک کیا تو کافر۔ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرنے پر شک کیا تو کافر۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ ایمان کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ ایمان تحریر فرمایا، یوں کہا 72
حصے ہیں ایمان کے اور اس سے بھی زائد ہیں. اگر ایک حصے کا بھی کوئی بندہ انکار کیا اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا. اب اس کو حضرات نے ایمان بیان کرو، ایمان بیان کرو. الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ایمان بولتا ہے، ایمان سنتا ہے، ایمان کو بچاتا ہے، ایمان کو بچانے کی محنت میں لگا ہوا ہے، ایمان کو ترغیب دیتا ہے، ایمان کو بڑھانے کی شوق دلاتا ہے، اور اسی شوق پر ہم اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. یہ پورا مجمع ایمان کو بچانے، ایمان کو بڑھانے اور ایمان کو موت تک محفوظ رکھنے کے لیے دعوت میں لگا ہوا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے بھائی؟ صحیح ہے یا غلط؟ اگر کوئی بندہ دیکھو، وہ ہم نے کیا کہا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر. ٹھیک ہے بھائی؟ اگر کوئی کہتا ہے 1,24,000 نبیوں میں سے 3 نبیوں کو نہیں مانتا، مسلمان کیا بھائی؟ جلدی جلدی بولو. مسلمان کیا؟ 2 کو نہیں مانتا. مسلمان کیا؟ 1 کو نہیں مانتا. مسلمان کیا؟ وہ کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا ہوں. موسیٰ کی کیا ضرورت؟ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت؟ شعیب علیہ السلام کی کیا ضرورت؟ لوط علیہ السلام کی کیا ضرورت؟ اگر کوئی ایک نبی کا انکار کر دیا مسلمان ہوگا؟ تو روز اول سے مولانا الیاس صاحب نے، مولانا یوسف صاحب نے، مولانا انعام صاحب نے اپنے ایمان کو ایسا محفوظ رکھتے ہوئے کہ ذرا برابر اہل سنت والجماعت سے ہماری جماعت نہ ہٹے، ذرا برابر جمہور سے نہ ہٹے، ذرا برابر دیوبندیت سے نہ ہٹے، ذرا برابر ہمارے کام کے اندر کسی بھی فرقے کا بو نہ آئے، ہر اعتبار سے ہماری جماعت کو بچا کر یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے نہیں معلوم، لیکن اس مجمع میں ہم لوگ پڑھنے کے حضرت میاں جی محراب صاحب بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ 6 نمبر کا مذاکرہ کیا پرانوں کے جوڑ میں. کتنے نمبر کا؟ اب ہم لوگ 36 زبانوں میں 36 قسم کے 6 نمبر. تمہیں 6 نمبر کیسا بولتی؟ میں اس کا امتحان نہیں لیا اب تک. حضرت نے فرمایا ہاں بھائی آج مذاکرہ 6 نمبر کا ہوگا. 6 نمبر کا مذاکرہ ہوا. مذاکرہ ہونے کے بعد کہنے لگے ہاں جی بھائی کوئی ہے جو مجھے 6 نمبر سنائے؟ ہندوستان کے پرانوں کے جوڑ میں، پرانے کو تو اتنے پرانے، کریم آف دا انڈیا، ہر اسٹیٹ کے صرف 5 6 بس کریم پہنچے ہیں، اور ان کریم میں پوچھ رہے ہیں ہاں آپ 6 نمبر سنائیں، آپ 6 نمبر سنائیں، آپ 6 نمبر سنائیں. اور 6 نمبر سن کر حضرت نے اس کی تصحیح کی. آپ کے یہاں 6 نمبر ایسا نہیں یوں چلانا چاہیے، ایسا نہیں یوں چلانا. حضرت جی سے ہم نے یوں سیکھا، حضرت جی سے ہم نے یوں سیکھا، حضرت جی سے ہم نے یوں سیکھا، حضرت جی سے ہم نے یوں سیکھا. بار بار یہ جملہ کہتے کہتے لفظ کی تصحیح کرتے تھے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے وقت میاں جی محراب کی کرسی ہمارے ہاتھوں میں، ہم ہی ڈھکلتے ہوئے اتنا روئے جس کی حد نہیں. لفظ کی تصحیح. اور یوں کہا کرتے تھے بھائی ہم تو یوں چاہتے ہیں ہمارے مرکز سے جو بات چلائی جائے مشورے سے، اس بات میں حرف برابر بھی تبدیلی نہ ہو. کس برابر؟ یہاں بول رہی اسے کیا کی، انہوں سنا رہی اسے کیا کی، حرف برابر بھی تبدیلی نہ ہو. اتنا احتیاط سے کام کو لے کر چلے، اور جس کی وجہ سے پورے عالم کے علماء میں، پورے دنیا کے علماء میں کسی کا حرف برابر بھی اختلاف نہیں. اللہ کا شکر.
حرف برابر بھی اختلاف نہیں. کسی نے بھی عالم ہو، حق پرست ہو، متدین ہو، نیک ہو، پاک ہو، اور اللہ اور رسول کا خوف دل کے اندر رکھتا ہو اور دعوت کی بات میں اعتراض کرتا ہو، ایسا پوری کائنات میں ایک فرد بھی نہیں ملے گا آپ کو. سب کا اتفاق. کیوں؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ 6 نمبر بنانے کے لیے 36 علماء کے پاس گئے ہیں. ہم نے کیا سمجھا؟ بیٹھے بیٹھے الہام ہوا، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے 6 نمبر بنا دیا. جیسے عام طور پر الہامی ضرور ہے، یہ کام کے ایک ایک نمبر پر 10 مشورے ہوئے ہیں. جس وقت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس لے جا کر یہ 6 نمبر پیش کیا گیا، اس وقت 4 نمبر اکرام العلماء. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ کہا یہ 6 نمبر ہے، اسی 6 نمبر پر ہم اپنی جماعت کو محدود رکھنا چاہتے ہیں. بھئی یہ 6 نمبر کی بات چلاؤ، 6 نمبر بولو، 6 نمبر سنو، 6 نمبر چلاؤ، 6 نمبر کی دعوت دو، 6 نمبر کا مذاکرہ کرو، 6 نمبر کے حدود کے اندر رہا کرو. یہ 6 نمبر حضرت ہم نے بنائے. تو حضرت دیکھ کر کہنے لگے میری رائے یہ ہے، یہ جو 4 نمبر اکرام المسلمین، اکرام العلماء بنایا، اس کو آپ اکرام المسلمین بنا دیجئے. حضرت کے اشارے پر اکرام المسلمین بنا، اور کام کا ایک ایک ذرہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں جو ہی کوئی بات آتی، مولانا عبید اللہ صاحب کو بلاتے اور یوں کہتے مولانا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ ذرا اس سلسلے میں غور کریں، ذرا اس سلسلے میں توجہ دیں، اس سلسلے میں آپ تحقیق کر کے بتائیں کیا میرا یہ ملفوظ صحیح ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بتانے کے بعد مولانا عبید اللہ صاحب اس ملفوظ کو لے کر قرآن حدیث میں تلاش کرتے تھے. تلاش کرنے کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے حضرت الحمدللہ آپ کی بات فلاں آیت سے ملتی ہے، آپ کی بات فلاں حدیث سے ملتی ہے، اور آپ کی بات فلاں تفسیر میں ملتی ہے، اور آپ کی بات فلاں تشریح میں ملتی ہے. جو ہی یہ بات معلوم ہو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور وہ ملفوظ آگے بڑھاتے تھے. جب مولانا آ کر یوں کہتے حضرت آپ تھوڑا سا اس بات کو یوں بدل لیجئے، یوں بدل لیجئے، یوں بدل لیجئے، جیسا بدلنے کو کہتے ویسے بدل لیتے تھے. فوراً آج تک ملفوظات الیاس چھپ کر اتنے سال ہوئے، آج تک کسی نے اعتراض کیا؟ بھائی ارے بول لو. ملفوظات الیاس بول کے کتاب ہے نا، معلوم کیا تم لوگوں کو؟ دیکھو منڈی خالی 6 جنے کی ہل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کتاب کا بھی پتہ نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات بہت مشہور کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے. علماء، ایک مرتبہ ہم ایک شیخ کے پاس گئے، وہ شیخ نے ہمیں ہدایت دی آپ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھا کریں، اس میں علم کا ذخیرہ ملے گا. ایسی پیارے ملفوظات، ایسی قیمتی ملفوظات، اور ایسی پیاری پیاری باتیں، اور ایسی گہری باتیں، دور اندیش کی باتیں آپ کسی اور کتاب میں نہیں دیکھ سکتے. دعوت کے متعلق دیگر تو ماشاءاللہ ہمارا کابرین کے ملفوظات ہیں ہی، لیکن دعوت کے متعلق دور اندیشی کی باتیں. خیر یہ تو بات ہوئی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک بات بولنے سے پہلے مشورہ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مذاکرہ کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو بلاتے تھے، خصوصاً حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم زلف ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم درس ہیں، ہم زلف ہیں، ہم مشرب ہیں، ہم ذہن ہیں، ہم فکر ہیں، ہم جذبہ ہیں، ہم راز ہیں، اور ہم کردار ہیں. اتنی محبت دونوں میں.
اگر مولانا یوسف ظاہر ہیں تو مولانا انعام باطن ہیں، مولانا یوسف علم ہے تو مولانا انعام ذکر ہیں، مولانا یوسف کام بتاتے ہیں تو مولانا انعام صاحب کام کو بچاتے ہیں، اور مولانا یوسف بولتے ہیں اور مولانا انعام صاحب اللہ سے دعا مانگ کر یوسف رحمۃ اللہ کو بلواتے ہیں۔ یوسف رحمۃ اللہ بولنے کے لیے بیٹھے، بولتے بولتے زبان بند ہو گئی۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے میں ذکر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی سی آنکھ لگی اور میں یوں جھکا، ادھر سے آواز آئی، ارے بھائی ذکر والے کہاں چلے گئے، ذکر والے کہاں چلے گئے؟ جو ہی آواز آئی میں بیدار ہوا اور ذکر کرنا شروع کیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی زبان سے الفاظ نکلے اور بیان مکمل ہونے کے بعد مولانا آ کر کہنے لگے کیا ہوا حضرت، آج تو میری بات بند ہو گئی تھی۔ کہا جی معذرت چاہتا ہوں، آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت کہنے لگے آپ کے وہاں آنکھ لگی، میری یہاں زبان بند ہو گئی۔ یہ تھا تعلق دونوں میں۔ کوئی خط آئے اور مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ سے مذاکرہ کیے بغیر مولانا یوسف صاحب بھیج دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک خط بھی بغیر مشورے کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کبھی بھیجتے نہیں تھے، جواب نہیں لکھتے تھے۔ اتنا تعلق تھا دونوں کے درمیان۔ کوئی بھی بات مولانا یوسف رحمۃ اللہ مولانا انعام صاحب سے چھپائے ہوں، جب سفر میں جاتے پوری ذمہ داری مولانا انعام صاحب کے حوالے کر کے جاتے، آپ اس کو سنبھالیں۔ پھر کیا ہوا؟ 3 گھنٹے بیانات ہوتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ہر 3 مہینے کو ایک مرتبہ، رائے پور ہر 3 مہینے کو ایک مرتبہ، دارالعلوم سہارنپور رائے پور، دارالعلوم سہارنپور رائے پور، دیوبند سہارنپور رائے پور، یہ سفر کی ترتیب ہوتی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی۔ ہمیشہ دارالعلوم جانا، کارگزاری سنانا، اور کوئی بات ہو تو وہاں پر ان باتوں کا حل لے لینا، سہارنپور جانا، حضرت کو ملنا، اور ملنے کے بعد وہاں کے تمام کیفیات اور حالات سے واقف ہونے کے بعد اپنی کارگزاری سنانا، اور جا کر رائے پور میں ذکر کے حلقے میں شریک ہونا، اور 3 دن اعتکاف کرنا، پھر واپس نظام الدین آنا۔ یہ معمول تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مصروفیت بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی، تو 6 مہینے میں ایک مرتبہ آنا جانا ہوتا تھا۔ پھر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ داری اور بڑھ گئی، سال میں ایک مرتبہ آنا جانا ہوتا تھا، لیکن کارگزاری ضرور سنایا کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو کسی وفد کو بھیجتے دارالعلوم دیوبند، اور وہاں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد اپنی ملفوظات اور اپنی بات یہاں سے شروع کرتے۔ ایک درمیانی بات، جب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر کام میں شریک، اگر بالفرض منتخب حدیث مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہوتے، کیا وہ بات مولانا انعام صاحب سے چھپاتے؟ اگر تبلیغ کے لیے منتخب لکھے ہوتے، کیا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے چھپاتے؟ ارے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں۔ بعض اکابر تو یوں کہتے ہیں وہ تو طلباء کے لیے حضرت نے مختصر ترتیب بنائی تھی، وہ تو عربوں کے لیے مختصر ترتیب بنائی تھی۔ منتخب یہ پوری کتاب مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی نہیں۔ اگر لکھی ہوئی ہوتی تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربوں کی تعلیم کے لیے منتخب الابواب، مشکاۃ شریف سے منتخب الابواب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے اشارے پر مولانا الیاس بارہ بنکوی دامت برکاتہم نے اس زمانے میں ترتیب دی۔ آج بھی کتاب موجود ہے، منتخب الابواب۔
ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک بھائی زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل بسے، اور اتنا پیارا زمانہ جو لوگ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پائے ہیں ان سے پوچھو کتنا پیارا اتحاد، کیا اتفاق، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس وقت امیر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، متفقہ طور پر اس وقت میں 11 ایسے افراد نظام الدین سے اٹھے اور یہ کہنے لگے ہم نہیں تسلیم کرتے ان لوگوں کو، ہم نہیں تسلیم کرتے ان کو، کہ ہم تو یوں چاہتے ہیں کہ ان کو امیر بنایا جائے، ان کو امیر بنایا جائے۔ اس وقت کہہ دیا گیا بھائی یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ تو فیصلہ شدہ از اتفاق اکابر علماء ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا حضرت پروفیسر نادر علی خان صاحب دامت برکاتہم کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات بتائے، وہ 11 افراد جو مرکز سے نکل کر گئے وہ کہاں گم ہوئے، کہاں انتقال ہوئے، کب انتقال ہوئے، کیسے انتقال ہوئے، کسی کو پتا نہیں، وہ یہاں سے نکلے گمنام ہو گئے۔ اختلاف تو چلا تب بھی۔ اس کے بعد جب زمانہ آیا، حضرت اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی کے ماموں ہیں انعام الحسن صاحب کے، ان کو ذمہ دار بنایا۔ حضرت 1-2 سال رہے، حضرت کی عمر کافی، اور حضرت جید عالم، جید محدث، حضرت کے درس حدیث میں 350 طلبہ، 300 سے زائد طلبہ رہا کرتے تھے، اور آج پورے حضرت کے وصال کے بعد پورے نظام الدین مدرسے میں کاشف العلوم میں زیادہ 60 بچے ہیں۔ تب دور حدیث میں 300 350 طلبہ، کیرلا والے بہت سارے آ کر حضرت کے پاس درس حدیث اور پھر مستقل سند لے کر جاتے تھے۔ ہوا کیا، حضرت مشورے میں مشورہ ختم ہوا، بھئی آ گئے آئیے کہتے کہتے حضرت نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور روح پرواز ہو گئی۔ اس کے بعد جب زمانہ گزرا آگے تو ایک جماعت بنائی گئی، اس جماعت کے تحت کام چلتا رہا۔ اب کرسی پر مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے تک مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، آخری وقت تک بھی۔ بس حضرت کا وصال ہوا، اور وصال ہو کر 1-2-3 سال میں 2-3 سال بس مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کا بھی وصال ہو گیا۔ مولانا عمر صاحب کے جنازے میں بھی حضرت جی کے جنازے ہم لوگ تو تھے ہی باشعور۔ جب انتقال ہوا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ لسان الدعوہ سے مشہور تھے، لسان الدعوہ، اور مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کا بیان بڑا مفصل ہوا کرتا تھا۔ اور بیان کے بعد مولانا عمر صاحب کی عادت یہ تھی، مجمع میں اعلان کرتے، بھائی کوئی ہے اس مجمع میں علماء اکرام اگر ہوں تو وہ سب میرے قریب آ جائیں، جتنے علماء اکرام مجمع میں ہیں وہ سب میرے قریب آ جائیں۔ سب کو لا کر قریب میں بٹھا لیتے اور تمام سے پوچھا کرتے تھے علماء اکرام سے، پبلک کو رخصت کرنے کے بعد، بھائی بتاؤ۔ تب مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کی تشکیل کا طریقہ کیا تھا، بیان کے بعد 5-5 6-6 7-7 8-8 10-10 ساتھی بیٹھنا، تشکیل کے حلقے لگانا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کے بیان کے بعد کی ترتیب تھی، جو ہی تشکیل ہو گئی سبحان اللہ پڑھا دیے، ان کو بھیج دیے، علماء کو قریب کیے، قریب کرنے کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ میرے بیان میں کوئی کمی پیشی ہو تو بتاؤ، بھائی میرے بیان میں کوئی کمی پیشی ہو تو بتاؤ، کوئی نئی بات معلوم ہوئی تو بتاؤ، کوئی اچھی بات معلوم ہوئی تو بتاؤ، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بتاؤ، اور کوئی بات غلط ہے تب بھی بتاؤ۔ یہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کی عادت۔ اور جب عید کا دن ہوتا مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء کو 20-20 روپے تقسیم کرتے تھے،
عید کے دن میں. اور مولانا کے ہاتھوں سے ہم لوگ لیتے تھے, بہت سارے علماء لیے ہوں گے 20 روپے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ جب بلا کر پوچھتے تھے باقاعدہ بلا تکلف, غلط ہے تو غلط بتا دیتے, صحیح ہے تو خوشی کا اظہار کرتے. ایک مرتبہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے جوش میں, بھائی یہ ہمارا کام کشتی کے مانند ہے, یہ ہمارا کام کشتی کے مانند ہے, یہ کشتی نوح ہے, جو سوار ہوا وہ نجات پایا, جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہوا. بیان ہو گیا. مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمع میں تشریف فرما ہیں اور حضرت کے ہم سبق ہیں. مولانا عمر صاحب یہاں کے مذاکرے سے فارغ ہونے کے بعد نکلے. مولانا ابرار الحق صاحب, ارے مولانا آپ تشریف لائے. جی. تو دونوں گئے کمرے میں, بڑی محبت سے دسترخوان بچھایا گیا. ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے کرتے کہنے لگے, بھائی ہم تو بھائی ڈوب گئے. پوچھا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ بس بھائی ہم تو ڈوب گئے. سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بس ہم تو کشتی نوح میں سوار نہیں ہو سکے اب تک, تو ہم تو ڈوب گئے قرآن پڑھاتے پڑھاتے, ہم تو ڈوب گئے قرآن پڑھتے پڑھتے, ہم تو ڈوب گئے لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے, ہم تو ڈوب گئے مدرسے کو چلاتے چلاتے. اتنا شرمندہ ہوئے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہنے لگے حضرت معذرت چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, مجھے اور شرمندہ نہ کریں, اور شرمندہ نہ کریں, معذرت چاہتا ہوں. کل دوسرے دن تشریف لائے اور کرسی پر بیٹھتے ہی حضرت نے جملہ کہا, بھائی کل کا جو بیان تھا, جو ساتھی یہاں سے چلے گئے ان تک یہ بات پہنچا دیں. میں نے جو کل بات کہہ دی وہ بات میں واپس لے رہا ہوں. ہر وہ کام جو بھی شعبے دین سے تعلق رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا, وہ سب کے سب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے. اپنے جملہ واپس لے لیا. اتنے بڑے عالم دین جس کو لسان الدعوہ کہا جاتا ہے, جن کی بات سند کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور جن کی بات عرب و عجم لیتے ہیں اور جن کی حکمت کی بولیاں ہر ایک سنتے ہیں سمجھتے ہیں, وہ اللہ کا بندہ بغیر کسی شرمندگی کے اپنی بات واپس لے لیے. کسی کو چوں چرا رتی برابر بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی. یہ ہمارے اکابر کی بات, یہ ہمارے اکابر کا مزاج. کوئی کہہ دیا حضرت یہ بات مناسب نہیں ہے, فوراً واپس لے لیتے. کوئی کہہ دیا بھئی یہ بات بدل دو, فوراً واپس لے لیتے. یہاں تک کہ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمع میں کیا, اگر چھوٹے سے کوئی مولوی صاحب کہتے حضرت یہ ترجمہ جو آپ نے کیا ذرا وہ بات, بھئی بس وہ ایسا کچھ باتیں چھوٹ گئی تھی, کل ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. آج تک حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, یہاں تک کہ اللہ اکبر, مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں, وہ کہنے لگے میرے اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے خطوط کے اعتبار سے سرد مناظرہ چلتا رہا, سرد مناظرہ چلتا رہا, اور کئی باتوں پر میں ٹوکتا تھا, مولانا آپ یہ, مولانا آپ ایسی بات کہتے ہیں, مولانا آپ ایسی بات کہتے ہیں, مولانا آپ ایسی بات کہتے ہیں. آج تک حضرت مولانا نے اپنی شفقت کو چھوڑ کر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. حضرت فرمایا کرتے تھے, میں حالانکہ ٹوکتا تھا حضرت کے بیان میں, اور حضرت جب بھی دیوبند آتے, میرے استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ مولانا عمر صاحب کے بھی استاد ہیں. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جلالین شریف پڑھایا کرتے تھے. مولانا عمر صاحب جب بھی تشریف لاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند, دو زانو ہو کر نصیر احمد خان صاحب کے سامنے بیٹھتے تھے اور کہتے حضرت اس وقت روئے زمین پر صرف آپ میرے استاد قید حیات ہیں, میں آپ کی ادب نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا. اور اتنا ہدایت لاتے تھے جس کی حد نہیں. اور کہتے تھے سعید صاحب دامت برکاتہم کہ حضرت کی شفقت اور محبت اتنی, میں اتنا بڑا دل والا کسی کو نہیں دیکھا. تعریف کرتے تھے.
مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعید صاحب جن کے پاس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات کی تصحیح کرایا کرتے تھے، ان کے بارے میں سعید صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ میں ایک مرتبہ یہ عرض کرنے لگے، یہ ایسی شخصیت ہے، وہ ایسی شخصیت ہے جو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں جہاں ہزاروں مریدین موجود ہیں، جہاں ہزاروں مریدین موجود ہیں اور سب کے سب علماء، فقہاء، محدثین، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفتی اور مفسر، ایسے علم کے پہاڑ کے سامنے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ 30 سال بیان کیے۔ ہر دن رمضان مبارک کے مہینے میں ظہر کی نماز کے بعد 2.5 سے 3 گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی، ایک ہی عنوان پر، تعلیم، تزکیہ، تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، تبلیغ، اسی عنوان پر حضرت تینوں کی اہمیت الگ الگ انداز سے بیان کرتے تھے۔ 30 سال میں نے کبھی حضرت کے زبان سے کوئی بات دہراتے ہوئے نہیں سنا۔ اتنے بڑے عالم، ایک بات بول دیے ختم، دوسرے دن دوسری بات، تیسرے دن تیسری بات۔ اگر یہ رمضان ختم ہو گیا، دوسرا رمضان جب آئے گا پھر نئی باتیں، پھر نئی باتیں۔ کبھی بھی میں نے مولانا عبید اللہ صاحب علیہ کے بیان میں ریپیٹڈ نہیں سنی۔ اتنے بڑے عالم دین تھے مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عمر صاحب کا دور ختم ہوا تو اب یہ طے ہوا کہ چلو بھائی 4 اشخاص میں فجر کے بعد کی بیان تقسیم کر دی جائے۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال میں انتقال ہوا، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، مولانا سعد صاحب، یہ چاروں باری باری بیان کرتے تھے اور چاروں مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 15-16 سال یوسف رحمۃ اللہ کی صحبت یافتہ ہیں۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، 15-16 سال یوسف رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ، اور وہ شخصیت ہے جو 3 سال، پورا 1 سال عربوں میں پیدل لگائے، اور جن کے ساتھ حاجی احمد حسین صاحب ہمارے پرانے بزرگ جو اس وقت کرناٹک کے ہمارے بزرگوں میں جن کی عمارت میں ہمارے فاروق بھائی اسٹوڈنٹ کے زمانے میں چلے، اسٹوڈنٹ کے زمانے میں جب چلے تو ان کے امیر کون تھے؟ حاجی احمد حسین صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی تو بہرحال وہ فریش ہو چکے ہیں، بستر پر ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت دے، طاقت دے، بہرحال کافی عمر ہے ان کی، بڑی قربانیاں۔ بہرحال وہ مولانا یعقوب صاحب کے ساتھ 82 میں مکے سے طائف اللہ کے رسول پیدل گئے تو انہوں نے بھی پیدل وقت لگایا، پورا سال پیدل وقت لگائے۔ تو بہرحال مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ بیان کرتے تھے اور بڑی ٹھوس باتیں، اور زبان لڑکھڑاتی تھی، اور زبان اس لیے کہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے ذرا جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ساتھی زیادہ توجہ سے سنتے سنتے سو جاتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا، غور سے حضرت کی بات سنتے سنتے سو جاتے، اور حضرت اس عمر میں باقی جگاتے ہیں، سو رہا ہے دیکھو اٹھاؤ اس کو، سو رہا ہے دیکھو اس کو اٹھاؤ، وہ سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، جن کو عربوں نے کہا غزالی الدعوہ، دعوت کے ایسے حکیم، ایسے دانا اور ایسے معتدل مزاج اور ایسے علم کا عجیب و غریب نمونہ، آج تک حضرت کی بات میں کسی عالم نے ایک انگلی نہیں اٹھائی۔ اتنی پیارے استدلالات اور اتنے پیاری باتیں اور اتنی سادی باتیں اور بہترین مثالیں آج بھی آپ سنیں۔ حضرت
بہت بڑی ہستی ہیں، تو ان کی بات جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا دریا بہہ رہا ہو۔ کیف پیدا کر سمندر کی طرح، جس قدر گہرائیاں خاموشیاں، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ مولانا احمد لاٹ صاحب، وہ تو لاٹ صاحب ہیں، اور حضرت کی بات تو بہرحال دل کی گہرائیوں میں بڑے سادی سیدھی بات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کے دلوں میں اتر جائے اور عوام کو دعوت کا کام سمجھ میں آ جائے، اور جیسی مجلس ویسی باتیں، بہترین باتیں حضرت کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ تیسرے چوتھے جو بزرگ تھے وہ مولانا سعد صاحب۔ بیان چلتا تھا، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد بیان چلتا تھا۔ اب ہمارے جو، جیسے میں نے شروع میں بتایا، 6 نمبر کا حدود، یہ 6 نمبر کے حدود سے ذرا مولانا سعد صاحب کے بیانات اصل حقیقتاً مفتی زین العابدین صاحب کے بیانات کے اقتباسات تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات سنتے تھے، پڑھتے تھے، اور حضرت ہی کی چند باتیں بولتے بھی تھے۔ زبان ان کی تھی، باتیں ان کی۔ ہمارے مرحوم سلیم بھائی جو وانیا بڑی کے بڑے معتمد دعوت کے ساتھی ہیں، وہ کئی مرتبہ مجھ سے بتائے ہیں یہ بیان میں نے براہ راست حضرت مفتی زین العابدین صاحب کی زبانی حرم میں سنی ہے۔ کئی مرتبہ یہ بیان میں فلاں مفتی زین العابدین صاحب کے مدینہ منورہ میں سن کر ہوں، یہ بیان میں بنگلہ دیش میں سنا ہوں۔ جو بیانات یہ سنے ہیں مفتی صاحب سے، وہ بیانات یہ کرتے تھے۔ اور یہ ایک ذرا سا فرق کیا ہے، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب فراغت کے بعد سے دعوت میں لگ گئے، سال لگایا، کئی سال لگائے، اور وقت لگاتے تھے، وقتاً فوقتاً باقاعدہ کبھی حضرت کا چلہ فوت نہیں ہوا۔ پھر چلے کے بعد سالانہ 4 مہینے پابندی کے ساتھ مقامی کام، پابندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ سب نظام مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا بھی، مولانا احمد لاٹ صاحب کا بھی پہلے ہی سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ دونوں گجرات کے ہیں، گجرات سے صرف دعوت کے خاطر نظام الدین میں جا کر مقیم ہوئے تاکہ دعوت کے تقاضے پورے کر سکے۔ مولانا سعد صاحب جب فارغ ہوئے، بہرحال شہزادے تھے، اور شہزادے کے اندر بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں، اور شہزادوں کو پڑھائی میں بھی زیادہ ڈانٹا نہیں جاتا، شہزادوں کو حاضری کی پابندی زیادہ کرائی نہیں جاتی، اور شہزادوں کو زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، شہزادوں کو زیادہ تبلیغ میں گھمایا نہیں جاتا، شہزادوں کو بہت دور تک نہیں لے جاتے، شہزادوں کو مجاہدے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، اور شہزادوں کو زیادہ سمجھو بول کر سمجھایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے نہ تبلیغ میں وقت لگا سکے جیسا لگانا چاہیے کچھ بھی، اللہ ماشاءاللہ 1-2 وہی وہ جو قافلے جاتے ہیں اجتماعات میں، ان قافلوں میں، اور حج کو جو جاتے ہیں 40 دن کے لیے، ان قافلوں میں، پھر جب دورے کے لیے نکلتے ہیں ان قافلوں میں، جس وقت سب سے آخری اجتماع بیلگام میں ہوا اس قافلے میں، ایسے قافلوں میں چلنے کے عادی ہیں۔ تنے تنہا جماعت میں گئے ہوں، چلہ لگائے ہوں، 3 دن لگائے ہوں، عشرہ لگائے ہوں، مستورات میں گئے ہوں، پوری تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے، جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم کسی بات پر ہمارے سال کے زمانے میں بڑا ہنگامہ ہو گیا علماء میں، تو علماء کو جوڑ کر حضرت تسلی دیتے ہوئے ایک بات کہنے لگے، دیکھو مولوی صاحب، ایک ہوتے ہیں ڈاکٹر جو صرف پروفیسر ہوتے ہیں، اور پروفیسر جو ہوتا ہے کتاب پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے،
پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، بس اس کا تعلق کتابوں سے ہے، حقیقتوں سے نہیں ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر ہے جو پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے، سیتا بھی ہے، آپریشن کرتا بھی ہے، سکسس ہوتا بھی ہے، لوگوں کو دوائی لکھتا بھی ہے، بیماری دیکھتا بھی ہے، اور لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہوتا بھی ہے۔ تو دو ڈاکٹروں میں فرق ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی صرف کتاب دیکھ کر پڑھانے والے ڈاکٹر کے پاس آپریشن کے لیے سو جائے تو کیا حال ہوگا بھائی؟ تو حضرت نے یہی مثال دے کر سمجھا کر کہا اسی طرح دائی بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بس سمجھ جانا۔ ایک امت میں چلا ہے، امت کے دکھ اور سکھ کو سنا ہے، بارش اور دھوپ میں اپنے آپ کو تپایا ہے، اور بھوکے اور پیاس میں اپنے آپ کو مٹایا ہے، دعوت کے اونچ نیچ تمام احوال کو دیکھا ہے، اور دعوت کے اسفار میں اپنے آپ کو کھپایا ہے، اور دعوت کے لیے پہاڑوں میں، وادیوں میں اور جنگلوں میں اپنے آپ کو مٹایا ہے۔ ایک وہ دائی ہے جو تمام کے دردوں کو دیکھنے کے بعد، تمام کے دردوں کو سننے کے بعد، تمام کے دردوں کو محسوس کرنے کے بعد، تمام کے پاس جا کر اس کے ٹھوڑی پکڑ کر اس کی منت و سماجت کرتے ہوئے اس کے دل کے درد کو اپنا درد بنا کر، اس کے حال کو اپنا حال بنا کر، اس کی کیفیت کو اپنی کیفیت بنا کر، اس کے تمام تر جتنے بھی اس کے اندرونی حالات ہیں اس کو اپنے سینے میں بسا کر اس کو سمجھا کر دعوت میں لگاتا ہے۔ ایک وہ ہے، اور یہ ایک ہے صرف کرسی دیکھا، کمرہ دیکھا، کمرہ دیکھا، چھت دیکھا، چھت دیکھا، کتابیں دیکھا، کتابیں دیکھا، کرسی دیکھا، کرسی دیکھا، مشورہ دیکھا، اور اس کے سامنے وہ تمام حالات کہاں آ سکتے ہیں جو کبھی گش میں نہ گیا ہو، کڑوی کسیلی نہ سنا ہو، کسی کا درد کو ہمدرد نہ بنایا ہو، کسی کے رونے کو نہ دیکھا ہو، کسی کی تکلیف کو نہ سنا ہو، کسی کی غربت میں شریک نہ رہا ہو، کسی کے بھوک میں اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھا ہو، کسی کے پیاس میں پیاسا بنا کر نہ چلایا ہو، کسی کے سفر میں اس کا درد کا ساتھی نہ بنایا ہو، تو ایسے شخص کو وہ تمام حالات کا کیسا پتہ چل سکتا ہے جو امت میں پیش آ رہے ہیں؟ گشت بولنا آسان، گشت کرنا مشکل، تعلیم استقبال، دعوت تعلیم استقبال بولنا آسان، دعوت تعلیم استقبال کرنا مشکل۔ فضائل بند کرو، منتخب چالو کرو، بولنا آسان، لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل۔ نبیوں کے اوپر منہ میں جو آئے بکتا چلو، اور بکنے کے بعد اپنے آپ کو حق پر ہونے کا مکمل طور پر اقرار کرنا آسان، لیکن حق کو ثابت کرنا مشکل۔ جس وقت ہمارے بڑوں نے دیکھا 20 سال سہتے رہے، 20 سال سہتے رہے، 20 سال سہتے رہے، ارے بھائی یہ اللہ کا بندہ جو بول رہا ہے نہ وہ دعوت ہے، جو بول رہا ہے نہ وہ سنت ہے، جو بول رہا ہے نہ وہ شریعت ہے، جو بول رہا ہے نہ وہ اہل سنت ہے، جو بول رہا ہے نہ وہ دیوبندیت ہے، جو بول رہا ہے وہ حنفیت ہے، جو بول رہا ہے نہ ہی وہ اسلام سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ باتیں تو وہ ہیں جو جہمیہ بولتے ہیں، مرجیہ بولتے ہیں۔ یہ اس کی زبان سے دعوت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کیسی باتیں نکل رہی ہیں؟ اگر یہ باتیں نکلتی رہیں گی تو یہ معصوم لوگ جو بیٹھ کر بڑے ادب سے سن رہے ہیں مولانا مولانا مولانا، لیکن کو کیا پتا مولانا کو ڈرائیونگ نہیں آتی، یہ ڈرائیونگ کی کرسی پر بیٹھ کر جے چڑھو بھائی، سب جنے مولانا کے اس ایلبورڈ گاڑی میں چڑھ گئے، اب مولانا جا کو کون سے گڑھے میں ڈھکلتی نہیں معلوم۔ مولانا مولانا مولانا، اب مولانا سے بیٹھ کر ترغیب دی جا رہی ہے، ارے بھائی مولانا نہیں، حضرت جی بولو۔
اب بزرگوں نے دیکھا ارے یہ بندہ کیا بول رہا ہے، کیسی باتیں جن کے ذریعے سے علماء اختلاف کرتے ہو، جن کے ذریعے سے فقہاء اختلاف کرتے ہو، جن کی باتوں پر فتوے پر فتویٰ، فتوے پر فتویٰ، فتوے پر فتویٰ، اتنے فتوے نظام الدین کو آئے جس کی حد نہیں. اور خود میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، یہاں وہاں کی چھوڑو، میں 99 میں بیان بیٹھ کر سن رہا تھا بڑے ادب سے، اور دارالعلوم دیوبند کی تعلیم کی برکت سے علم تمیز اتنی بات تو سمجھائی جاتی ہے، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ، کون صحیح کون غلط، کون کھرا کون کھوٹا، کون حق کون ناحق، کون اچھی کون بری، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہیں. اگر کوئی حافظ قرآن پاک پڑھ رہا ہو، وہی صحیح پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا کون بولے گا بھائی؟ ارے بولو، کون بولے گا؟ جید حافظ، حافظ نہیں، کون بولے گا؟ جید حافظ. حافظ صاحب قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں لقمہ کون دے گا؟ جید حافظ. جید حافظ کو تو معلوم کیا، جس کا قرآن پکا ہو. انہیں کچے کو قرآن لقمہ دیتا ہے کیا؟ انہوں بھی حافظ ہے، انہوں بھی حافظ ہے. آج کل لوگوں کو کیا ہونا، ایک صاحب آ کر کہنے لگے مولانا ہم نا امام ہونا. میں پوچھا کون سے سیز کے امام ہونا؟ کیوں؟ آج کل لوگ تو سائز دیکھتے ہیں. دبلا پتلا مولوی کوئی مولوی کہنے کو تیار نہیں، دبلا پتلا عالم کوئی عالم کہنے کو تیار نہیں. دبلا پتلا آئے گا لوگ دیکھیں گے ذرا مینار بھی ہو مولانا کے اندر، خود محراب بھی ہو، تو مولانا کو ارے بڑے مولانا ارے بڑے مولانا. تو لوگ تو بیچارے ایسے معصوم لوگ ہیں. ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک بڑی لہیم شہیم شخصیت پگڑی باندھ کر آ کر بیٹھی، تو انہوں ڈر گئے پتہ نہیں کون بڑے مولانا ہیں. یہ بیچارہ بچہ اچھا خاصا عالم بیان کرتے کرتے اس کے حضرات شروع ہو گئی، کون بڑے مولانا آئے معلوم نہیں نا بھائی. بیان ختم ہونے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اش بولے، اس نہیں بولے، کیا بولے؟ اش. تو وہ کہنے لگے اش اش، یہ دلیندر کو دیکھ کو میرا بیان بدل گا تھا نا. یہ تو جاہل مطلق تھا ایک نمبر کا. اس جاہل کو دیکھ کر میں نے اپنے بیان کیا کر دیا، میں نے یوں سمجھا بڑا علامہ ہوگا، دیکھے تو بڑا جاہل. اس جاہل کو دیکھ کر میں نے میرا عنوان بدل دیا. تو ہوتا یہ تھا کہ بھئی لوگ تو بڑے ادب سے سن رہے ہیں، اور ان کو کیا معلوم، اس کو وہ تمام لوگ عقیدت سے نظام الدین کی کرسی پر کوئی بیٹھ کر بول رہا ہو، بڑی مستند بات ہوگی، بڑی پکی بات ہوگی. نظام الدین